بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گاؤں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس گاؤں کے ایک جادوگر سے پوچھا کہ آخر اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس نے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور پھر اس کے بیچ بیٹھ کر کہنے لگا کہ عبرانی زبان میں جبرائیل کے معنی مرد خدا کے ہیں۔ اسلامی شریعت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب ترین فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ پیغمبروں اور رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام بھی انہی کے سپرد تھا۔ قرآن اور حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور بھی کئی نام دیے گئے ہیں، روح الامین، روح القدس وغیرہ، اور کہیں کہیں ہاتف اور سروش سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ہوئی۔ پاک باز حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مار دی۔ یہی پھونک عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سبب بنی۔ معراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سفر کے دوران دونوں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ اس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر جلتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور آگے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا۔ وہ آخری مقام جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے تھے سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ یہ آخری حد ہے، اس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قیام اسی درخت پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کو بلبل سدرہ، طائر سدرہ، مرغ عرش بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اس بارے میں صحیح علم نہیں، ہاں البتہ حجابات عظمت میں سے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب جلال کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے کم تھا۔ اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا، اور جس جگہ بھی انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر آیا۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، تم کون ہو؟ کہا، جبرائیل۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں، انہیں بلایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے تو وہ رقص کرنے لگا تھا۔ اس حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شب معراج براق لایا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس براق کے رقص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا
کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے حالانکہ آج تک تجھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو؟ یہ سن کر وہ براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا، اور آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو توشہ ساتھ لیے ہوئے وہاں رہتے، اور توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ساتھ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت نشین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا۔ آپ غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا، پھر اس نے کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے، اور پڑھو کہ آپ کا رب بہت ہی زیادہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ بس یہی آیات آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا، اور جب طبیعت بہتر محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق کاملہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حمیدہ والا انسان ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں بھی نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ بن نوفل لکھتے ہیں کہ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا قصہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی معزز راستہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جواں عمر ہوتا،
کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق اور امین مقبول ہوں؟ ورقہ بن نوفل بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے پاس حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں ان کی پوری مدد کروں گا، مگر ورقہ بن نوفل کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ دن دیکھا ہے کہ اس روز ابن عبد یا لیل بن عبد کلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اس سے مدد کا طلبگار تھا۔ بہرکیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور اس میں ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جب اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا محمد، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے آپ کی قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ کے بارے میں اس کے نازیبا کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے پہاڑ ہیں انہیں اٹھا کر آپ کی اس قوم پر الٹ دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کرم بے پایہ کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو کہ صرف اسی کو معبود مانیں اور اس کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت، تیز رفتار۔ آپ کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ کے پاس ہے جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جن اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر انہیں مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا گیا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں فرشتوں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ امام بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام الگ سے لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس وحی قلبی کی شکل میں تشریف لائے اور کبھی کسی اعرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 بار جبرائیل علیہ السلام کے پر یعنی پنکھ ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر، دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو تب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً اس کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے پتھر پر بٹھا دوں۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دانت مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر لے لو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے پروں پر لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آتے ہی سجدے میں گر گئے اور یہ سجدہ آج کل کے حساب سے تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہارے 30,000 سال کے اس سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدے سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدے سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ، اس کا زیادہ اجر ہے۔ آخر کار انہوں نے پروردگار سے پھر سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، یہ کیسے ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے؟ میں نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات نفسانی، آلام جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا۔ تمہیں کوئی بہکانے اور راہ راست سے بھٹکانے والا بھی نہیں، لیکن اس امت کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے، تلاش معاش کا بار بھی انہی پر رکھوں گا، طرح طرح کے جسمانی عذاب بھی انہی کے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ جبریل، ان حالات میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے زیادہ قابل ستائش کیوں نہ ہوگی؟ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے ٹوٹ کر زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیا ہے، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے۔ وہ آسمان پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں جلتے ہوئے شعلوں سے مارا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ ملک میں بھی موجود ہے۔ یعنی اس قوم کی برائیوں میں سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ شیطان اعظم کے ذریعے کفر و شرک کیا کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیک لوگوں نے انہیں منع کیا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اس قوم کی بستی میں ایک دن انسانی شکل میں اتارا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ کسان جادوگر تھا، سو کہنے لگا کہ آپ جو پوچھو گے میں وہ بتا دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ تو جادوگر نے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور تھوڑی دیر کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں طرف نظر گھمائی، پھر اوپر نیچے دیکھا اور کہنے لگا میں نے آسمان میں دیکھا، زمین کی تہہ میں دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، لیکن جبرائیل فرشتہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔
اس لیے اب صرف میں رہ گیا ہوں یا تم رہ گئے ہو؟ میں تو جبریل ہوں نہیں۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ تم ہی جبرائیل ہو۔ اور جادوگر کی ایسی باتیں سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بستی پر عذاب نازل فرما دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستی بالکل ختم ہو گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔